علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے اس بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی عجیب حالت تھی اور ساری انسانیت کا وجود خطرے میں تھا۔ انسانوں کے سینے میں انسانی دل کے بجائے بھیڑیے اور چیٹے کا دل پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انسانوں نے خودکشی کی قسم کھا لی ہے۔ سنگ دل باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ جنگ ان کی خصلت تھی، انتقام ان کی فطرت تھی، خطر و غارت گیری ان کی عادت تھی، ڈاکہ زنی ان کی عادت تھی، بت پرستی کفر شرک بھاسر مار تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زنا و بدکاری ظلم ستم بھی تھی۔ قبیلے قبیلے کے باتوں پہ جھگڑا کری، آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا کری، پانی پینے یا پلا دینے پہ جھگڑا کری، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبیلہ قبیلے کے بت پہ ایک جدا تھا، کسی کا حبل یا کسی کا صفا تھا، یا عزیب و نائلہ پر فدا تھا، گھر گھر میں نائے خدا تھا۔ ایسے پر خطر نازک دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کھا کر محسن اعظم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار حرم، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد سے انسانوں کو نئی زندگی ملی، نیا حوصلہ ملا، نئی طاقت ملی، نئی عزت ملی۔ آپ کا دل انسانوں کے غم سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے خود فرمایا، اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے تو پروانے کیڑے مکوڑے اس آگ میں ہر طرف سے کود پڑ رہے ہیں۔ بالکل تم بھی اسی آگ میں اسی طرح کود پڑ رہے ہو، مگر میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم آگ سے بچانے والے کو گالی دیتے ہو، مجھے تکلیف اور دکھ پہنچاتے ہو، مجھے گھر سے بے گھر کرتے ہو، مجھے مجنون اور پاگل کہتے ہو۔ لوگوں کے پھٹڑ کھاتے تھے، معاف کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے، درگزر کرتے تھے، کانٹوں کے بدل پھول پیش کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو کفر شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا اور ایک نیک خدا سے ملایا، جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، جو غلاموں کو شاہوں کی تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ تھے جن کو اپنی ذہانت کو طاقتور بنانا تھا، جو قوموں اور ملکوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جو پہاڑوں کے جگر کاٹ کر دریا بنا لیا تھا، جو دریاؤں اور فضاؤں کو مسخر کر لیا تھا، جو آگ اور پانی کو تاپ بنا لیا تھا، جو کبھی خدا کا دعویٰ بھی کر چکے تھے۔ ایسے انسان جب انسانیت کے مقام سے گرے تو کمزور اور بے جان چیزوں کے سامنے جھکنے لگے، انسانوں سے ڈرنے لگے۔ وہ صرف دریاؤں اور پہاڑوں، چاند ستاروں سے ہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کے سامنے بھی سجدہ کرنے لگے، جنوں اور شیطانوں کو اپنا مشکل غصہ سمجھنے لگے۔ ایسے بے دینی کفر کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر وحدانیت اور ایمان کی دعوت دی۔ لا الہ الا اللہ، ساری دنیا اور ساری دنیا کی چیزیں مخلوقات ہیں، سب سے بڑا خالق کائنات جو صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے۔ جب ایمان کی دعوت دی اور لوگوں نے ایمان قبول کیا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کی آنکھیں کھل گئی، اپنے آپ کو پہچاننے لگے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہبری کے ذریعے اس امت کو آخرت کو موڑ کر ہزاروں احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہے۔ لہذا اسے محسن مشفق عربی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کے بنانے اور اس کی بچانے کی مقصد میں لگ کر زندگی گزارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و نورانی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔